ہمارے ایسے خطرناک اور بیکار مطالبات بھی نہیں تھے. ہم حکومت وقت سے یہ مطالبات کر رہے تھے کہ کم سے کم عمران خان اس ملک کا سب سے پاپولر لیڈر ہے. دوسرا ہمارا مطالبہ تھا کہ اس پہ ملاقات پہ پابندی ہٹائی جائے. ہم بیکاٹ پہ تھے، لیکن چونکہ پاکستان کے عوام اور چائنیز دوستوں کے درمیان ایک بہت بڑی گہری دوستی ہے، ہم نے بائیکاٹ سسپینڈ کیا. چائنیز ہمارے ہمسائے ہیں، چائنیز اور ہمارے درمیان بہت بڑی بہترین دوستیاں ہیں. میں اپنی طرف سے، اپوزیشن کی طرف سے اور ان تمام پارٹی کی طرف سے جو ہمیں سپورٹ کرتے ہیں، ہم انہیں یہاں خوش آمدید کہتے ہیں اور ان کو یقین دلاتے ہیں. ہمارے لوگ اکثر کہتے ہیں ہمالیہ سے اونچی اور کون سی بحر الکاہل سے گہری. اس خوشی کے دن یا ان دوستوں کو ویلکم کرنے کے لیے ہم نے بائیکاٹ سسپینڈ کیا. یقین دلاتے ہیں کہ انشاءاللہ پاکستان کے عوام کبھی بھی چائنیز دوستوں کے وہ احسانات نہیں بھولیں گے جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیے ہیں، اور جو خطے میں کے متعلق ان کی جو قائدانہ رول ہے یا بین الاقوامی طور پہ جو چھوٹی قوموں کے لیے وہ کر رہے ہیں. وی سلوٹ دیم. ویلکم یو آل. گاڈ بلیس یو. آپ کو بھی پتہ ہے، سارا پاکستان جانتا ہے کہ ہمارے اور حکومت کے درمیان انتہائی سیریس ڈفرینسز ہیں. آپ جانتے ہیں، ہمارے سارے لوگ جانتے ہیں کہ ہم بائیکاٹ پہ تھے. ان سب اختلافات کو اس مومنٹ کے لیے سسپینڈ رکھتے ہوئے ہمارے ایسے خطرناک اور بیکار مطالبات بھی نہیں تھے. ہم حکومت وقت سے یہ مطالبات کر رہے تھے کہ کم سے کم عمران خان اس ملک کا سب سے پاپولر لیڈر ہے. آج کے دن تو پھر ان پہ کانسنٹریٹ، وہ بیمار ہے، مناسب نہیں محمود صاحب. اس کی مرضی کے اسپتال ایک دوست ہمارا آیا ہوا ہے. لیٹ اس ٹاک آن دس سبجیکٹ فرسٹ. مائک. دوسرا ہمارا مطالبہ تھا کہ اس پہ ملاقات پہ پابندی ہٹائی جائے. ہم بیکاٹ پہ تھے، لیکن چونکہ پاکستان کے عوام اور چائنیز دوستوں کے درمیان ایک بہت بڑی گہری دوستی ہے. ہمارے لوگ اکثر کہتے ہیں ہمالیہ سے اونچی اور کون سی بحر الکاہل سے گہری. اس خوشی کے دن یا ان دوستوں کو ویلکم کرنے کے لیے ہم نے بائیکاٹ سسپینڈ کیا. چائنیز ہمارے ہمسائے ہیں، چائنیز اور ہمارے درمیان بہت بڑی بہترین دوستیاں ہیں. میں اپنی طرف سے، اپوزیشن کی طرف سے اور ان تمام پارٹی کی طرف سے جو ہمیں سپورٹ کرتے ہیں، ہم انہیں یہاں خوش آمدید کہتے ہیں اور ان کو یقین دلاتے ہیں کہ انشاءاللہ پاکستان کے عوام کبھی بھی چائنیز دوستوں کے وہ احسانات نہیں بھولیں گے جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیے ہیں، اور جو خطے میں کے متعلق ان کی جو قائدانہ رول ہے یا بین الاقوامی طور پہ جو چھوٹی قوموں کے لیے وہ کر رہے ہیں. وی سلوٹ دیم. ویلکم یو آل. گاڈ بلیس یو. It is my profound pleasure to inform the honorable members that the distinguished delegates from the brotherly country of the People's Republic of China, led by His Excellency Mr. Tsai Defeng, Vice Chairman of the Standing Committee of the National People Congress of China, along with his delegation, as well as Ambassador of China to Pakistan, His Excellency Zhang Zaidong, are sitting in the speaker's box. We welcome them. Honorable members, today is a special occasion as we are celebrating the 75th anniversary of establishment of the diplomatic relations between Pakistan and China. Excellency Mr. Tsai Defeng is leading a delegation to Pakistan to participate in the celebrations, marking the 75th anniversary of the establishment of the diplomatic relations between Pakistan and China. He is a noted educationist and is known for his immense contribution towards cultural heritage conservation. I recall with pleasure the visit of His Excellency Mr. Xi Jinping, President of the People's Republic of China, to Pakistan in April 2015, and his historic address to the Parliament. The Chinese President also inaugurated the then Prime Minister Mian Mohammad Nawaz Sharif, the Chinese-assisted solar power project of the Parliament of Pakistan, making it the first parliament in the world to be solar, and I think still it is the only one.
Availing this opportunity, on behalf of the National Assembly of Pakistan and my own behalf, I also convey my best regards and facilitation to His Excellency Mr. Zhao Liji, Chairman of the Standing Committee of the National People's Congress of the People's Republic of China. I recall meeting His Excellency in January during my state visit to China. We warmly welcome our brothers to the National Assembly of the Islamic Republic of Pakistan. Azam Sahab Ji, I would request members, we are short of time, so I request karunga just for a couple of minutes. We should please welcome our guests. So, government side se Azam Taher Sahab. Thank you very much, Mr. Speaker. I rise to join this House in welcoming our honored guest, His Excellency Mr. Tsai Difang, the Vice Chair of the National People's Congress of the People's Republic of China, the distinguished members of his delegation, and His Excellency Ambassador Zai Dong. We are privileged by their presence here today, sir. Their visit comes at a historic moment, the 75th anniversary of diplomatic relations between Pakistan and China. For 75 years, the friendship between our two brotherly countries has stood as an example to the world. It is built on trust, on steadfast support, and on full respect for each other's sovereignty and core interests. It has been tested by times and by circumstances, and it has never wavered. Few friendships between nations carry the same depth of confidence, goodwill, and consistency as the one between Pakistan and China. We also send our warmest greetings and sincere good wishes to His Excellency the President and to His Excellency the Chairman of the Standing Committee of the National People's Congress, whose leadership continues to bring our two nations closer together. Mr. Speaker, on this proud occasion, we renew our firm commitment to strengthening this historic partnership and to making the next 75 years even more dynamic, productive, and rewarding than the last. Long live Pakistan-China friendship. I also join my voice in welcoming the delegation of the Standing Committee of the People's Congress of China. On behalf of Pakistan People's Party, I take pride in the fact that this relationship was strengthened during the times of the founder of our party, Shaheed Zulfikar Ali Bhutto, who had a special relationship with the leadership of the time, Chairman Mao Zedong, Premier Chou En-lai, and later on Deng Xiaoping. But this friendship has continued over the years, and every successive government of Pakistan has only worked to strengthen this relationship. Once again, I must say that the President of Pakistan, Mr. Asif Ali Zardari, has taken it upon himself to visit every single region of China without fail. And perhaps he is the most traveled head of state or government from Pakistan to China. This only shows that there is no ordinary relationship with any other bilateral basis, but China has a special place not only in our hearts and minds, but also in our partnership. So today, as we celebrate 75 years of unfettered relationships, I think on behalf of every Pakistani, I must say that not only are our friends here, but our brothers are here and our best partners are here. Welcome today. Arbab Sher Ali Sahab.